اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگ یہ بتا تھا، مجھے بھی یاد نہیں کہ پڑھا کہاں تک تھا، رجی ذرا بتا دیں۔ اچھا جی، لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم ہم نے بیان الباطن تک پڑھا تھا۔ اس کے بعد میرے خیال میں آج ہم رحمت کے بیان سے اس کو پڑھیں گے، کیونکہ باطن تک جو ہے وہ ہم پڑھ چکے تھے پچھلی دفعہ، آخری باب یہ تھا۔ صفحہ نمبر 201 ہے اور یہ بیان الباطن ہے، باب رحمت ہے، بیان رحمت۔ چلیں جی، وہ پہلا جو ہے ایک سمجھ لیں کہ آپ یہ دوبارہ سمینہ عظمت صاحبہ السلام کہہ رہی ہیں، ولید خان صاحب بھی آ گئے ہیں، سہیب خان صاحب بھی آ گئے ہیں، عمر فاروق صاحب بھی آ گئے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو ابھی باقاعدہ طور پہ شروع کرتے ہیں، وہ آپ پھر دوبارہ پچھلا شروع کر دیا تھا۔ بیان رحمت صفحہ نمبر 201 سے یہ ہے جی بیان رحمت۔ زمان بٹ صاحب بھی آ گئے ہیں، لطیفہ سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ جسے حق اپنے قریب کرے تو اس کے دشمن بڑھ جاتے ہیں، اور وہ جس کا خیال رکھے تو اس کے حاسد بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جان کہ حق کسی بندے کو اتنا ہی قریب کرتا ہے جس قدر اس کی توجہ حق کی جانب ہوتی ہے، یوں اس کی توجہ نے اسے اس منزل میں ٹھہرایا۔ اس نے تجھ میں تیری یہ توجہ تخلیق کی جو اس کی تجھ پر عنایت ہے، سو اس کی عنایت نے تجھے ٹھہرایا۔ تیرا کچھ نہیں، سب اسی کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ کہتے ہیں کہ جسے حق نے ختم ہو گیا، جسے حق نے قریب کیا تو اس کے دشمن بڑھ گئے، یعنی جو حق تعالیٰ جسے اپنے قریب کرتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں، اور وہ دشمن وہ دوسرے لوگ، شیطانی جو خیالات والے لوگ ہیں، شیطانی جو لوگ ہیں یا شیطان والے جو لوگ ہیں وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ پھر اس کو چاہتے ہیں کہ حق نے اس کو قریب کیا تو ذرا اس کو دور کریں حق سے، اور وہ جس کا خیال رکھے تو اس کے حاسد بڑھ جاتے ہیں۔ وہ جس کا خیال رکھتا ہے تو پھر حسد بھی لوگ کرتے ہیں، کوئی ظاہر سی بات ہے، جب کسی کا خیال کرتا ہے تو پھر اس کو مقام دیتا ہے تو حسد مقام کا ہی حسد ہے نا، کوئی نہ مقام جب اس کو ملتا ہے تو لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ٹنگیں کھینچتے ہیں کہ یہ کدھر اوپر چلا گیا اور ہم لوگ پیچھے رہ گئے۔ یہ جان کہ حق کسی بندے کو اتنا ہی قریب کرتا ہے جس قدر اس کی توجہ حق کی جانب ہوتی ہے، بندے کی جتنی توجہ ہوگی، یعنی یہ نہیں کہ اب دیکھیں نا، کوئی بھی چیز ہے، اگر ایک محفل کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی توجہ ایک بندے کی طرف ہی نہیں ہے، وہ بندہ اپنی باتیں کری جا رہا ہے اور یہ اس کی توجہ کہیں اور ہے، تو وہ بھی اس کو اتنا ہی دے گا جتنی اس کی توجہ ہوگی، اتنا ہی اس سے حاصل کر سکے گا نا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی بھی ہے کہ اگر ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، کوئی ذکر اذکار کرتے ہیں، تو اگر ہم پوری توجہ کے ساتھ اس چیز میں مشغول ہو کے وہ کام کریں گے تو اس سے ہمیں وہ رسپانس بھی آئے گا۔ ہم نماز کی مثال لے لیں گے، نہیں توجہ سے یہی ہے نا کہ جب توجہ ہوگی تبھی قرب ملے گا، بغیر توجہ کے قرب نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ بظاہر تو وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، جیسے میں نماز کی مثال دے رہا تھا، بظاہر تو وہ نماز سب کے سامنے تو وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی توجہ اگر نہیں ہے، کہیں اور ہے خیال اس کا، تو پھر اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ہاں، اسی نے تجھ میں تیری یہ توجہ تخلیق کی، نہیں اچھا یہ تھا جس قدر توجہ کی جانب کی، اور یوں اس کی توجہ نے اسے اس منزل میں ٹھہرایا۔ بندے کی توجہ نے اسے اس منزل میں، یعنی کہ جتنا بندے نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ اگر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو ہاتھ آتا ہے، دوڑ کے آتا ہے، چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتا ہے۔ جتنا میٹھا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی محنت کرے گا تو اس سے پھر اس کا صلہ پائے گا، یہ مراد اس میں یہ ہے صرف۔ اسی نے تجھ میں تیری یہ توجہ تخلیق کی جو اس کی تجھ پر عنایت ہے۔ اچھا، لیکن یہ کہ اسی نے تجھ میں تیری یہ توجہ تخلیق کی، تخلیق سے مراد ہے جس طرح باقی تیرے اعمال تخلیق کیے ہیں اس طرح توجہ بھی تیری اسی طرح ہی تخلیق کی، وہ بھی تخلیق کرنے سے مراد وہ تو ظاہر بات ہے ثابت کی، پیچھے ثابت میں ہی توجہ ہے، اگر تیری ثابت میں نہیں ہے تو پھر نہیں ہو سکتی۔ یہ اس سے یہ سمجھ، مطلب لوگ اسے سمجھیں کہ یہ مراد اس میں یہ ہے، یہ نہ ہو کہ کہیں کہ جی نہیں تخلیق کی تو پھر اللہ چاہے تو مجھے زیادہ توجہ دے دے، اس طرح نہیں ہوتا۔ جس کی عین میں جتنی توجہ ہے اتنی ہی اس کو ملتی ہے، کیپیسٹی کے حساب سے ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ورنہ سوال اس میں بن سکتا ہے نا کہ اگر اس نے تخلیق کی ہے تو پھر مجھے کم کیوں دی ہے یا کسی کو زیادہ کیوں دی ہے، اور یہ تفاوت کیوں ہے؟ اس کی عنایت نے تجھے ٹھہرایا، کہاں ہے پچھلے سے پڑھتے ہیں کہ اس نے تجھ میں تیری یہ توجہ تخلیق کی جو اس کی تجھ پر عنایت ہے، اس کی عنایت نے تجھے ٹھہرایا۔ تیرا کچھ نہیں، سب اس سے اسی کی طرف ہے۔
یعنی ہمارا تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہیں ہے، یہاں پہ جو چیز بھی ہے وہ سب وجود تو اسی کا ہی دیا ہوا ہے. عنایت نے ٹھہرائے سے مراد یہی ہے کہ وہ جو توجہ اس نے تخلیق کی تو یہی اس کی عنایت تھی. مطلب توجہ تو بیسیکلی عین میں تھی نا، وہ تو عین میں تھی، لیکن دوسری سینس میں یہ ہے کہ اینڈ پہ نا کہ تیرا کچھ نہیں، سب اس سے اسی کی طرف ہے. اب اس سے اسی کی طرف سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں وجود اسی نے بخشا ہوا ہے، ہمارے اعمال کا خالق بھی وہی ہے، اس نے طاقت دی ہے تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں. اگر وہ طاقت نہ دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. خالی اگر علم ہو، علم خالی اکیلا کچھ نہیں ہے، پلیٹ فارم نہ ہو تو پھر بندہ پرفارم بھی نہیں کر سکتا. اچھا یہ دوبارہ سے بتا دیں دوستوں کو کہ آج ہم نے واٹس ایپ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اوپر نمبر کامنٹس میں بھی لکھا ہوا ہے، ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لکھا آ رہا ہے. تو یہ اس نمبر پہ آپ، فیس بک پہ لکھا آ رہا ہے، یوٹیوب پہ شاید نہیں آ رہا، ادھر بھی کر دیتے ہیں. اس نمبر پہ آپ جو ہے آڈیو واٹس ایپ کا میسیج آڈیو کی شکل میں کر سکتے ہیں، اور تاکہ جو بندہ کامنٹ میں لکھنا نہ چاہے اور آڈیو میں آسانی بھی ہوتی ہے تو آڈیو کی شکل میں کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب بھی ادھر آڈیو کی شکل میں دیے گا. کال نہیں کرنی، صرف نہیں بند کر دے کیا کرے گا، کال نہیں کرنی، صرف میسیج کرنا ہے، کیونکہ کال ہم اٹینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ آڈیو کی شکل میں بھی میسیج کر سکتے ہیں، لکھ کے تو کامنٹ کی شکل میں پہلے سے بھی تھا. تو جو کافی دوستوں کی فرمائش بھی تھی کہ یہ آڈیو ہونا چاہیے، کیونکہ بولنا بھی آسان ہے، اس کو سمجھنا بھی آسان ہے، اور بندہ بول کے اپنا مدعا زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. آپ جیسے کہ لکھنے میں بھی کئی دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. جب آپ بول کے کریں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، سن کے فوراً بندہ جواب بھی دے دیتا ہے. اگلا اشارہ پڑھتے ہیں جی. اچھا یہ مکمل ہو گیا، یہ مکمل ہو گیا یہاں تک رحمت کا. اچھا صحیح. آگے اشارہ ہے جی، حق سبحان ہو کے لیے جود مطلق، جود مطلق ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جود مطلق ہے، جو اس کی طرف آتا ہے یہ اسے چن لیتا ہے، اور جو اس سے منہ پھیر کر جاتا ہے تو یہ اسے بلاتا ہے. اگر وہ اس کی پکار کا جواب دے تو یہ اس کا استقبال کرتا ہے، لیکن اگر وہ روح گردانی پر ہی مصر رہے یہاں تک کہ موت کے بعد اس سے جا ملے تو وہ حق کو بھی اس سے منہ پھیرا ہی پائے گا. جب وہ اس کی تلافی چاہے گا تو اس سے کہا جائے گا یہ تیرا منہ موڑنا اور تیری صورت ہے، اب تو اس کا انکار کرتا ہے. یہ بھی پچھلے سے ریلیٹڈ ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جود مطلق ہے، جو اس کی طرف آتا ہے. جود مطلق سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی فیاضی جو ہے وہ تو ہر دم قائم و دائم ہے، اس میں کبھی کمی نہیں آتی کہ بندہ کہے کہ جی میں حق کی اگر مجھ پر تجلیات نہیں ہو رہی یا کرم نہیں ہو رہا تو غلطی اس بندے کی ہے کہ کرم تو جاری ہے، وہ اس کو قبول نہیں کر رہا، ابزارب نہیں کر رہا، اس کو لے نہیں رہا، قبول نہیں کر رہا. اس کی قبولیت تو اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، اب لینے والے ہیں آگے اس سے کوئی اس سے کتنا لیتا ہے، کوئی اس سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس لیے کہا کہ جو اس کی طرف آتا ہے تو یہ اسے چن لیتا ہے، اسے چن لیتا ہے، یعنی جو حق کی طرف جاتا ہے. اور جو اس سے منہ پھیر کر جاتا ہے تو یہ اسے بلاتا ہے. اب یہ نہیں کہ وہ منہ پھیر کے جائے تو وہ کہنے میں ٹھیک ہے جاتا تو جاتا، یہ نہیں، وہ اس کو بلاتا ہے، کہتا ہے آ جا دنیا میں جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک سانس ہے تو وہ کہتا ہے کہ آ جا، واپس آ جا میرے بندے، میری طرف آ جا. لیکن بندہ جو ہے وہ اس کی پکار سنتا ہی نہیں، بندہ بس اپنے مگن رہتا ہے دنیا کے پیچھے بھاگم بھاگ. تو پھر کہتا ہے جی کہ بلاتا ہے، اگر وہ اس کی پکار کا جواب دے تو یہ اس کا استقبال کرتا ہے. اگر تو وہ سن لے اس کی بات، جب وہ بندہ حق کی بات سن لے اور واپس لوٹ آئے تو پھر استقبال کرتا ہے، کہتا ہے کہ تو میری طرف واپس آ گیا. لیکن اگر وہ روح گردانی پر ہی مصر رہے یہاں تک کہ موت کے بعد اس سے جا ملے، اگر وہ روح گردانی کرتا رہتا ہے اور اس کی موت آ جاتی ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے اسی روح گردانی میں، تو وہ حق کو بھی اس سے منہ پھیرا ہی پائے گا. پھر اینڈ پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب حق نے مجھ سے کیوں منہ پھیرا ہے، کیونکہ دنیا موت کے بعد نہیں، موت کے بعد نہیں، دنیا تک خالی ٹائم ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں ہی ہے، اگر جو گناہ انسان کر لیتا ہے تو وہ سانس جب تک باقی ہے اس کی توبہ کر لے تو معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر وہ توفیق مل جائے اس کو توبہ کی تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد چاہے پھر توبہ کرتا رہے، پھر اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ اس کو بلاتا ہے تو لیکن وہ آتا نہیں ہے. جو آ جاتا ہے وہ تو اس کے لیے تو بہترین ہے، لیکن جب وہ بلانے پر بھی نہیں آتا تو جب دنیا سے وہ بندہ چلا جاتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو پھر وہ حق تعالیٰ کو بھی منہ پھیرا ہی پائے گا. اس نے یعنی آخرت میں حق تعالیٰ نے اس سے منہ پھیرا ہوا ہے. جب وہ اس کی تلافی چاہے گا تو اس سے کہا جائے گا یہ تیرا منہ موڑنا اور تیری صورت ہے، اب تو اس کا انکار کرتا ہے. یعنی تو جیسا دنیا میں منہ پھیرا، ساری زندگی تو نے منہ پھیرا، تو اب تو میں نے اس کا سلے میں تیرے سے پھیرا، تو اب تو کہتا ہے کہ جی یہ کیا چیز ہے. تو یہ اس سے مراد یہ ہے. ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی کامنٹس وغیرہ آئے ہیں کہ نہیں. اشارہ تو آسان ہی تھا، واضح تھا.
ایک آدھ دوست اگر کوئی ہمیں وہ کرے نا میسج کرے اسلام کا، اگر عمر فاروق صاحب سے کہتے ہیں وہ کریں گے شاید اگر ہیں تو. عمر فاروق صاحب آپ ذرا اس میں کریں نا، ہمیں فیس بک پہ جو آ رہا ہے نا آپ کے یہ لنک جو آیا ہوا ہے اس کو کلک کریں تو یہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ نا چلا جائے گا سیدھا سیدھا. تو اس پہ آپ جا کے نا اپنا میسج جو ہے وہ ریکارڈ کر کے بھیجیں نا، تاکہ دیکھیں ہم دیکھیں کہ اس کی آواز وغیرہ کیسی ہے، کیونکہ ابھی تو یہ نیا سٹارٹ کیا ہے تو اس کے بعد یہ چیک کر کے آگے چلیں گے. چلیں جی نیکسٹ پڑھتے ہیں. اشارہ، جو غیر اللہ کی طرف نظر کرتا ہے تو اس کی یہ نظر اسے اللہ سے دور کر دیتی ہے. یہ مت کہ غیر میرا دشمن ہے، تو خود اپنا دشمن ہے. یعنی غیر اللہ کی طرف نہ نظر کر تو پھر دشمن تو اپنا خود ہوا. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اپنے خود دشمن ہیں اگر ہم غیر اللہ کی طرف نظر کرتے ہیں. تو غیر اللہ سے مراد مطلب جو ہماری خواہشات ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے نظر ہٹا کر باقی دنیا میں مشغول ہو جانا، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پوری زندگی گزار دینا. تو پھر ہم اگر یہ کہیں گے کہ نہیں ہمارا دشمن تو وہ غیر ہمارا دشمن ہے، تو غیر تو دشمن ہے، دشمن تو پھر ہم خود ہی ہے نا. غیر سے مراد شیطان ہی ہے نا. شیطان ہے نا. شیطان آپ کو بلا رہا ہے تو آپ نہ جائیں نا. نہ جائیں. اگر آپ چلے گئے ہیں تو آپ خود گئے اپنی مرضی سے، اس نے زور تو نہیں ہے. اب پچھلے سے اس کا لنک ہے. اب حق کی پکار تم نہیں سن رہے، شیطان کی پکار سن رہے ہو، تو پھر جیسی بات ہے جس کی پکار سن رہے ہو پھر وہی اسی کی طرف ہی جاؤ گے. لطیفہ ہے جی نیکسٹ. یہ بھی ٹھیک ہے جی، واضح ہے، تو اس میں تو کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے. اچھا جی آگے کہتے ہیں جی کہ لطیفہ، حق کا امر تو پلک جھپکنے کی مانند ایک ہے، پس ناپسندیدہ نظر سے بچ. حق کا امر تو پلک جھپکنے کی مانند ایک ہے، پس ناپسندیدہ نظر سے بچ. اس کے کیا، یہ تو بہت ہی شارٹ سا ہے، اس کو لطیفہ ہے صرف. ناپسندیدہ حق کی ناپسندیدہ نظر سے بچ. نہیں، حق کا امر تو پلک جھپکنے کی مانند ہے. امر سے مراد یعنی اس مطلب کے ناپسندیدہ نظر سے بچ نا، کوشش کر کے اس کی نظروں میں تو پسندیدہ رہے. ایسا کام نہ کر کے جو ناپسندیدہ کام ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بس شیخ نے اشارہ ہی کیا نا. اشارہ کیا ہے، صرف بہت چھوٹا سا اشارہ ہے. یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حق کا امر تو پلک جھپکنے کی مانند ایک ہے. یعنی امر سے مراد ایک ہی حکم ہے اس کا. ایک ہی حکم ہے سب کے لیے. مطلب ایک حکم سے نہیں، سب کے لیے تیرے لیے ایک حکم ہے، کیونکہ اس کا حکم ویسے ہی ہے تیرے لیے جیسی تیری عین ثابت ہے. تو وہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ ناپسندیدہ نظر سے بچ، مطلب ایسا کوئی کام نہ کر کے جس سے تو اس کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جائے، کیونکہ جب ناپسندیدہ ہو جائے گا پھر اگلے سارے کام تیرے وہ اسی ناپسندیدگی میں ہی چلیں گے. نہیں، وہ تو ناپسندیدگی میں ہی چلیں گے اس کے سارے کام، لیکن وہ ہیں تو عین ثابت کے انڈر نہ سارے جو ناپسندیدہ. شیخ کہہ رہے ہیں نا کہ لیکن نہیں، لیکن بچنے سے مراد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تجھے ایک اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، شریعت کا وہ جو ایک دائرہ ہے نا اس کے اندر رہ. یہ جو بچنے سے مراد ہے نا، کیونکہ ہم اگر اپنے عین ثابت کو اس کے اندر ڈالیں گے نا جو ہے شریعت، تو پھر اگر تو ہم اس کے مخالف جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم تو پھر ناپسندیدگی میں آ جائیں گے. اگر ہم اس کے مخالف جا رہے ہیں، اگر اس پہ عمل ہو رہا ہے تو پھر تو ہم اس کی نظر میں ہیں. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے. یعنی یہاں پہ سمجھانے کی یہی کوشش کی گئی ہے کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، لیکن اس کی کوشش کر کے تو اس سے بچنے سے مراد یہ ہے کہ نصیحت کی گئی ہے، لیکن دل میں اس کو برا جاننا اگر ہو بھی جاتا ہے، ایک امر ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. ناپسندیدگی سے مراد امر سے مراد یہ ہے کہ جو امر ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، لیکن ناپسندیدگی سے بچ کے کم از کم اگر غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کر لے، تلافی کر لے اس کی. اشارہ، جب تک کہ تیرا سورج مغرب سے طلوع نہ ہوا، یعنی تیری موت نہ ہوئی، تیری توبہ قبول کی جائے گی. وہ یہ بھی جو بات ہم نے کی، غور کر کے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے میں تیرا کیا نصیب ہے. تو دیکھے گا کہ یہ تیری ذات کی مغرب یعنی موت سے تیرے راز یعنی روح اور اعمال کا حق کی طرف لوٹنا ہے. اسی لیے تیری توبہ قبول نہ ہوئی، کیونکہ توبہ عالم تکلیف میں سے ہے، جبکہ تو وہ عالم چھوڑ آیا. بے شک اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کی ہچکی نہ آئے. سو جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکا. اب ایمان لاتا ہے جب کہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا. یہ آیا قرآن پاک کی آیات ہیں 2. تو سیدھی بات ہے کہ جب تک تیری سانس میں سانس ہے تو بس اچھے کام کر، جب تک تیری زندگی ہے اس وقت تک توبہ طائب کرتا رہے، اس وقت تک کی توبہ کا بھی ٹائم ہے. مطلب جس طرح اوپر بتایا نا کہ جب تک وہ منہ موڑتا رہا، ساری زندگی منہ موڑتا رہا، تو پھر آخر میں موت کے بعد تو پھر اس کو توبہ یا تو باقی چیزیں نہیں مل سکتی نا. تو یہی شیخ بتا رہے ہیں کہ بس توبہ کی بھی تبھی اس وقت تک کیا ہے کہ جب تک سانس میں سانس ہے، زندگی ہے.
تو اس کے بعد تو تیری توبہ کسی قبول کی نہیں. ہاں موت کے بعد تو توبہ اگر تو نے وہ آگے ہے نا کہ اگر تو نے وہ عذاب دیکھ کے اس کو کہا کہ اب میں توبہ کر دوں تو اس وقت توبہ کس کام کی. یہ ہے نا کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا. اس وقت کیا فائدہ ایمان لانے کی؟ ایمان لانا ہے تو دنیا میں لاؤ نا. وہ تو تم نے عذاب دیکھ کے ڈر کے اس کو کہہ رہے جی نہیں موت پہ اس کے آگے نا اس کے بعد تو نہیں. اب ایمان لاتا ہے جب کہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو ختم ہو گیا جی یہ والا بیان.